رامین تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں پڑے ہیں؟ کم آن یار، شوہر ہوں تمہارا، حق رکھتا ہوں تم پر۔ اس نے وہ نرم و مومی ہاتھ مزید سختی سے پکڑتے ہوئے اپنے ہاتھ میں بھیجے اور اگلے ہی پل اس نے رامین کا ہاتھ اپنے دل والی جگہ پہ رکھ دیا۔ رامین تو یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ اس کا وجود مزید ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے سفید کرتا شلوار اور سفید واسکٹ میں حشام کو دیکھا تھا۔ اس کا وجود مزید ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ حشام خان زیادہ پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ اس وقت سفید کرتا شلوار میں تو کسی فلم کے ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ آنکھوں میں جس طرح کی تڑپ دکھائی دے رہی تھی، رامین کا پورا وجود اندر تک جھلسا جا رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ حشام کے سینے سے ہٹانا چاہا، مگر وہ اس کی نازک کلائی کو پکڑ کے کہنے لگا، دیکھو یہ دل جب سے تم نے اپنے ان پنکھڑیوں جیسے لبوں سے قبول کیا ہے، کہا ہے تب سے یہ دھڑکنیں بے قابو سی ہو چکی ہیں۔ میں نے تمہاری ساری شرطیں پوری کر دی۔ تم نے کہا تھا مجھ سے نکاح کرو، مجھے اپناؤ، تو دیکھو آج میں پوری دھوم دھام سے تمہیں اپنا بنا چکا ہوں۔ تم میری بیوی بن چکی ہو، رامین حشام خانزادہ بن چکی ہو۔ اب میں تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ تمہاری ہر شرط مانی ہے میں نے۔ اب میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ تم میری چھوٹی سی خواہش پوری کر دو۔ مسکراتے ہوئے رامین نے خود کو بہت قریب آتے حشام سے دوری اختیار کی تھی، پھر اگلے پل اپنا ہاتھ بڑی مشکل سے حشام سے چھڑا کر کہنے لگی، کیا یہ تحفہ کافی نہیں کہ رامین آپ کو پوری کی پوری مل چکی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا تحفہ چاہیے آپ کو؟ وہ جتنا اس سے دور رہ کے بات کرنا چاہتی تھی، وہ تو اتنا ہی اس کے قریب آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی دونوں باہیں اس کی کمر کی گرد حائل کر لی اور اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ اس وقت وہ دونوں رامین کے کمرے میں کھڑے تھے۔ رامین کا کمرہ لاک بھی نہیں تھا، کبھی بھی کوئی اندر آ سکتا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ ابھی تو اسے وہ لمحہ بھی نہیں بھول رہا تھا جب سب کے سامنے گلا کھنکار کر حشام نے کہا تھا کہ میں کچھ دیر اپنی بیوی سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہاں پر جتنے بھی مہمان موجود تھے، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ رامین کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ رامین کے ہاں یہ لڑکے لڑکیوں کا ملنا ملانا عام نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہ پہلے ہی نکاح کر چکے تھے، لیکن یوں سب کے سامنے نکاح کے فوراً بعد ملنے کا کہہ دینا کئی عورتوں کو منہ جوڑنے پر مجبور کر گیا تھا۔ لیکن پھر بھی بغیر کسی کی طرف دیکھے اگلے ہی پل حشام کہنے لگا کہ آف کورس یہ تو میری بیوی ہے، میری، اور اس وقت یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب سے زیادہ اب میرا حق ہے رامین پر، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو میرے رامین سے ملنے پر اعتراض ہوگا۔ فوراً رامین کی ماں عابدہ بیگم نے اس بات کی حامی بھری تھی۔ وہ ماحول کو مزید کرکرا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ہاں البتہ رامین کے باپ نے غصے سے اپنا سر ضرور جھٹکا تھا اور وہاں سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ یہ بات ہی ابھی ہو رہی تھی کہ رامین کو ناگوار گزر رہی تھی۔ اوپر سے حشام نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر قریب کر لیا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ بس اسے ابھی اپنے ساتھ رخصت کر کے لے جائے۔ کہنے لگا، بولو کیا میرا تحفہ مجھے دو گی؟ رامین خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہنے لگی، حشام خدارا تھوڑا کنٹرول کیجئے، یہ کیا آپ بار بار میرے قریب آ رہے ہیں؟ دروازہ بھی کھلا ہے، اچانک سے آ گیا تو مجھے بہت شرم آ رہی ہے۔ حشام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ بار بار اسے بدمزہ سا کر رہی تھی۔ کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اس سے پہلے جب میں تمہارے قریب ہوتا تھا تب تم نکاح کرو نہ روتی تھی کہ پہلے نکاح کر لیجئے، نکاح کے بعد حلال ہو جاؤں گی، پھر مجھے چھوئیے گا، میرے ساتھ بات چیت کیجیے گا۔ تم تو مجھے رومانٹک باتیں تک نہیں کرنے دیتی تھی، اور اب جب میں نے تمہارے کہنے پر تم سے نکاح کر لیا ہے اور اپنے دیرینہ جذبات کو مزید برداشت نہیں کر پا رہا، تمہیں چھو کر تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں، پھر بھی تم یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے جدا ہوا تھا۔ رامین بھلے ہی اس کی قربت میں ہچکچا رہی تھی، لیکن وہ ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے دور ہٹ کے سامنے صوفے پہ بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا، بس ٹھیک ہے، مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا، تم نے سارا میرا موڈ خراب کر دیا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ میں واپس ہی چلا جاؤں۔ میرے حصے کا کھانا جو تم نے اتنے اہتمام سے بنوایا ہوا تھا وہ اب خود ہی کھا لینا۔ رامین فوراً روحان سی ہو چکی تھی۔ اسے حشام کا ایسا رویہ بالکل بھی گوارا نہیں گزر رہا تھا۔ جلدی سے اس نے جا کر سب سے پہلے دروازے کو لاک کرنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کو لاک کرتی، دروازے پہ اس کی بڑی بہن آ چکی تھی۔ آنکھیں دکھا کے کہنے لگی کہ بھائی سب بڑے موجود ہیں، بار بار سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ رہی ہیں، باہر کھانا لگ چکا ہے۔
اشرام کے گھر والوں کی نکاح کے ساتھ رات کے کھانے کی دعوت بھی یہیں پر تھی۔ اس نے بڑی التجائی انداز میں اپنی بہن کو اشارہ کر کے 5 منٹ مانگے تھے اور پھر دروازہ بند کر چکی تھی۔ واپس پلٹ کر اس نے حشام کو دیکھا جو یوں ہی منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ اگلے پل اس کے پاس آ کے بیٹھی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگی کہ دیکھیے، میں عام لڑکیوں جیسی نہیں ہوں۔ آپ جانتے تو ہیں نا میرا تعلق اس گھرانے سے ہے۔ ہمارا گھرانہ کس قدر مذہبی ہے۔ شروع سے ہی میں نے صرف اپنے سامنے اپنے باپ کو دیکھا ہے، اپنے بھائی کو دیکھا ہے جو عمر میں مجھ سے چھوٹے۔ میرے کسی بھی میل کزن کے ساتھ یا یونیورسٹی میں سوائے آپ کے اور کسی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رہا کہ میں ان کے قریب ہوں۔ جانتے تو ہیں آپ، ایک مرد کی قربت میں آ کر اس کا لمس محسوس کرنا، میں اپنا سکون تلاش کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ حشام نے دو ٹوک انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، تمہارا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اب جب تک میں تمہیں رخصت کر کے اپنے گھر نہیں لے جاتا تب تک تم ایسے ہی رہو گی؟ مطلب اب 8 ماہ بعد ہماری شادی ہے، تب تک میں تمہیں دیکھ کے ترستا رہوں گا؟ فائدہ کیا ہوا پھر نکاح کا؟ چلو اٹھو شاباش، رخصتی بھی مجھے پھر آج ہی کرنا ہے۔ میں مزید اب تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ مجھے تمہیں پانا ہے، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو اگلے ہی پل اسے بےتاب ہوتا دیکھ کر وہ ہنس پڑی تھی۔ فوراً اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھ دیے اور کہنے لگی کہ صبر بھی کر جائیں حشام، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیسے پاگل ہو جاتے ہیں آپ؟ اچھا بتائیے، کیا تحفہ چاہیے آپ کو؟ وہ یہ کہہ رہی تھی، اس کے چہرے پہ پڑنے والا ڈمپل اس کے ہوش اڑا رہا تھا۔ حشام اگلے پل ایک بار پھر اس کے حسن میں فدا سا ہونے لگا۔ فریفتہ ہوتے ہوئے اس کی گالوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھ دیے۔ وہ اپنا بوسہ اس کے ماتھے پر کسی تمغے کی طرح چھوڑ چکا تھا۔ اس کی اگلی نظر اس کے لبوں پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی حد پار کرتا، دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہوئی تھی۔ حشام کو فوراً اس نے خود سے جدا کیا تھا۔ ہڑبڑا کر جلدی سے وہ دروازے کی طرف گئی جہاں پر رامین کی بڑی بہن علیشا اسے باہر بلانے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کے اس سے کچھ کہتی، حشام غصے سے دروازے سے باہر جا چکا تھا۔ اس کے بعد پھر رامین کے ماں باپ نے اس کی منتیں کی تھی، مگر اس نے ان کی منتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، سر میں شدید درد ہے، اب جا کر آرام کروں گا۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ اس نے التجائیہ انداز میں اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا تھا کہ پلیز دو نوالے ہی کھا لو، مگر وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کے گھر سے باہر جا چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اس غصے کی ساری وجہ صرف اور صرف وہ ہے، لیکن کیا تھا اگر وہ اس کا مان رکھ لیتا؟ وہ چپ چاپ ایک جانب کھڑی تھی۔ اس کی بڑی بہن علیشا گھور گھور کر اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ کیا تمہاری محبت ہے؟ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی تم؟ بھری محفل میں تم اسی کو ذلیل کر کے جا چکا ہے، اس کے لیے تم شادی کی منتیں کر رہی تھی، ماں باپ کے قدموں میں گر کر ان کو منا رہی تھی جو تمہارا بھرم بھی نہ رکھ سکا۔ جانتی بھی ہو خاندان والے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تایا ابو لوگ جو اس لڑکے سے مل کے بات چیت کرنا چاہتے تھے، آخر وہ کیا ہے، کیا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ کہ نکاح کے فوراً بعد ہی تم دونوں نے لڑائی بھی کر لی؟ رامین نے بات کو ٹالتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ کچھ نہیں آپی، بس سچ میں اس کے سر میں شدید درد تھا۔ کبھی لوگوں میں اکٹھا بیٹھا نہیں ہے نا، بس تنہائی کی عادت ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن دل ہی دل میں وہ بھی جانتی تھی، اکثر تو ہر شام اسے یہ بھی کہتا تھا کہ کتنی بورنگ لڑکی ہو تم۔ لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں کہ ان کے شوہر رومانٹک ہیں، ان کے ساتھ رومانس کریں، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں شوہر ایسا ملنے والا ہے، مگر ایک تم ہو کہ بس ہر وقت مجھ سے دور بھاگتی رہتی ہو۔ سوچ لو، جس دن میں نے تمہارے قریب نہ آنے کی قسم کھا لی نا، اس روز تم نے گلا پھاڑ کے رونا ہے۔ اور وہ اس کی بات پر ہنس دیا کرتی تھی۔ ابھی تو وہ بمشکل مسکراتی ہوئی سب کو دیکھ رہی تھی۔ حویلی میں آج سبھی فیملی اکٹھی تھی، کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے بھی دل برداشتہ ہو کے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی تو کمرے میں جا کر اسے فون کر کے ہر شام کو بھی منانا تھا۔ کتنے گلے شکوے تھے جو ابھی رہتے تھے کہ تبھی اسے یوں محسوس ہوا جیسے دو نظریں اسے بڑے غور سے گھور گھور کے دیکھ رہی ہیں۔ کچھ سوچ کر جیسے ہی اس نے دائیں جانب رخ موڑا تو سامنے راہداری سے آتے ہوئے فارس کی نظریں اس پر منجمد تھیں۔ آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو رامین کو مزید سنجیدہ ہونے پہ مجبور کر گیا تھا۔ بھلے ہی وہ شام کی وجہ سے تھوڑی دکھی تھی، لیکن پھر بھی چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ سجا کے وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ وہ اس سے نظریں چرا کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف جا رہا تھا، مگر وہ جان بوجھ کے اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ باقی سب تو کھانا کھانے میں مصروف تھے، مگر وہ اس کو روک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہنے لگی، ارے مبارکباد نہیں دو گے تم؟ آج میرا نکاح ہوا ہے، وہ بھی میری پسند سے۔
فارس نے یہ سنا تو اگلے پل مسکرا گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں درد چھپا تھا۔ رامین یہ اچھے سے جانتی تھی، لیکن جان بوجھ کر اس کے زخم کو ریدنا چاہتی تھی۔ وہ اگلے ہی پل نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کے کہنے لگا، نکاح کی بہت بہت مبارک ہو۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے، تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ لیکن وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ اچھا کیا تم نے مجھے کسی اور کے ساتھ خوش دیکھ پاؤ گے؟ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں تمہاری بد دعائیں میری زندگی برباد نہ کر دیں۔ ابھی وہ یہ بولی تھی کہ فارس تڑپ کے اٹھا، کہنے لگا، میرا خدا گواہ ہے میں نے آج تک کبھی تمہیں بد دعا نہیں دی، میں چاہ کر بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری خوشیاں مانگی ہیں، میں خود غرض نہیں ہوں۔ لیکن وہ ایک بار پھر اسے استفسار کرتے ہوئے کہنے لگی کہ نکاح کے وقت تم کہاں تھے؟ مجھے تو تم کہیں نظر نہیں آئے۔ آخر کو تمہاری اکلوتی کزن کا نکاح تھا، وہاں پر تمہیں موجود ہونا چاہیے تھا۔ وہ چپ چاپ اس کی بات سن رہا تھا۔ آخر کیسے وہ ان لمحات کو دیکھ سکتا تھا جب ہر سو شور شرابہ تھا، خوشی کے شادیانے بج رہے تھے، مولوی صاحب رامین کو ہر شام کے نکاح میں پیش کر رہے تھے، اور وہ یہ مناظر دیکھ کے یوں محسوس کر رہا تھا جیسے ابھی اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا ہوا اس محفل سے دور ہٹ چکا تھا، کیونکہ جو محبت وہ رامین سے کرتا تھا کاش رامین سمجھ سکتی۔ ان دونوں کو یوں کھڑا دیکھ کر عابدہ بیگم نے فوراً دونوں کو کھانے پہ بلایا۔ آج خانزادہ حویلی میں خوشیاں چھائی ہوئی تھی، کیونکہ خاندان کی سب سے لاڈلی لڑکی رامین کا نکاح ہو چکا تھا۔ حشام کا غیر معمولی غصہ کرنا انہیں باتیں کرنے پہ مجبور تو کر چکا تھا۔ پھر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی، ایک نظر خود کو دیکھا، بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی۔ اس کے بعد وہ صبح تک حشام کو کال کرتی رہی، مگر حشام نے اس کی کال کا جواب نہیں دیا۔ رامین بی ایس انگلش کی اسٹوڈنٹ تھی، یہ اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ وہ حشام خانزادہ کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ فارس بھی اس کے ساتھ اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لیکن رامین نے کبھی اسے وہ عزت نہیں دی تھی جس کا وہ حقدار تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ فارس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا۔ یہ ان کی جدی پشتی حویلی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس حویلی میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا، مگر چونکہ فارس اور اس کے والد رامین کے والد کے چھوٹے بھائی تھے اور کام کاج میں ان کا من نہیں لگتا تھا۔ یہ ساری دولت بنائی ہوئی رامین کے والد امتیاز خانزادہ کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس گھر میں رہتے تو تھے، لیکن رامین کی والدہ عابدہ بیگم اسے اکثر نیچا دکھاتی رہتی تھی۔ کتنی ہی بار فارس کی والدہ انجمن بیگم کو وہ جتا چکی تھی کہ اس گھر میں ان کے سارے خرچے اگر پورے ہو رہے ہیں تو وہ احسان سمجھے، کیونکہ فارس کے والد نے بھی اب تک نہ ہی بزنس میں کوئی ہاتھ بٹایا تھا، نہ ہی کسی سرگرمی میں حصہ لیا تھا، جہاں تک کہ یہ بھی بات پھیل چکی تھی کہ شہر میں کام کے بہانے جا کر وہ نشہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت فارس کی عمر صرف 8 سال تھی جب اس کے والد کی موت ایک کار حادثے میں ہو گئی، اور یہی خبر سامنے آئی کہ وہ نشے کی میں دھت تھے۔ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ فارس کے والد اس وقت ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ کار میں موجود رنگ ریلیاں منا رہے تھے۔ جب یہ حادثہ پیش آیا وہ لڑکی تو موقع پا کر زخمی حالت میں گاڑی سے بھاگ نکلی، لیکن فارس کے والد موقع پر شدید زخمی ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ تب سے لے کر آج تک فارس جو اس گھر میں برابر کا حصے دار تھا، پھر بھی اس کی نظریں کپ کپ آتی تھیں، کیونکہ عابدہ بیگم نے انہیں کبھی اپنے برابر میں اٹھنے ہی نہیں دیا تھا۔ دونوں ماں بیٹے اس حویلی میں یوں کام کاج کرتے ہوئے دکھائی دیتے جیسے انہیں یہاں پر تنخواہ پر ملازم رکھا گیا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ رامین کے دل میں شروع سے ہی اس کے لیے کوئی خاص عزت نہیں بن پائی تھی۔ بچپن سے ہی فارس کے ساتھ اپنی دوستی نبھاتی ہوئی رامین کو جب ہوش سنبھالنے پر اپنی ماں کا زہر اپنے ذہن میں اترتا ہوا محسوس ہوا تو وہ بھی فارس سے دور رہنے لگی تھی۔ وہ نکاح کے لیے یونیورسٹی سے 3 چھٹیاں لے کر آئی تھی۔ اگلی صبح جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو ہر شام بھی موجود تھا، سنجیدہ سا بیٹھا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہاں رامین آئی تو سب انہیں نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے۔ مجبوراً حشام کو بھی مسکرانا پڑا، ان کے دوستوں نے ان کے لیے پارٹی رکھی تھی۔ رامین یوں حشام کے ساتھ کچھ بات چیت بھی نہیں کر پائی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہو کر دونوں اس وقت کینٹین میں بیٹھے تھے اور وہ رونی صورت بنائے حشام کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے حشام، کون ایسا کرتا ہے؟ بھلا جانتے بھی ہیں کتنی بے عزتی ہوئی میری، پچھلے 1 سال سے میں اپنے گھر والوں کو آپ کے رشتے کے لیے منا رہی تھی، اور اب جو اتنا رو رو کے منتیں ترلے کر کے ہمارا رشتہ طے ہوا تو آپ نے منہ بنا لیا۔ میں تو آپ کے ساتھ یہ لمحات انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ حشام نے اسے دیکھا اور پھر کہنے لگا، رہنے بھی دو، پتہ نہیں تم انجوائے کرنا کسے کہتی ہو۔ شوہر ہو چکا ہوں، پھر بھی ہاتھ لگاؤں تو تمہیں کرنٹ لگ جاتے ہیں۔
مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتی اور بات کرتی ہو انجوائے کرنے کی۔ ارے میری مجبوری بھی تو سمجھو، مرد ہوں، اپنے اندر کچھ جذبات رکھتا ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ کچھ محبت بھرے لمحات گزارنا چاہتا ہوں۔ تمہارے ماں باپ کے کہنے پہ رخصتی بھی 2-3 مہینے لیٹ کر دیا، لیکن تم ہو کہ سننے کو ہی تیار نہیں ہو۔ وہ حشام کو یوں ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ یونیورسٹی کی کتنے ہی لڑکیاں حشام خانزادہ پہ مرتی تھی، لیکن حشام خانزادہ ایسا تھا کہ وہ اس کے حسن پہ فریفتہ سا ہو چکا تھا۔ وہ واقعی بے حد حسین تھی، خوبصورت تھی۔ شاید ہی پوری یونیورسٹی میں کوئی اس کی ٹکر کی لڑکی ہوتی۔ کئی لڑکے تھے جو اس پر لائن مارتے تھے، لیکن اس نے کبھی کسی کو خاطر میں نہیں لایا تھا۔ حشام کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے ہچکچاہٹ سے وہ کسی حد تک کم کرتی ہوئی محسوس کر رہی تھی کہ تبھی ہاتھ میں کتاب لیے فارس بھی کچھ پڑھتا ہوا کینٹین کی طرف آنے لگا۔ جیسے ہی رامین نے اسے دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کے وہ حشام کے ساتھ بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ حشام بھی اسے اپنے قریب دیکھ کے مسکرا اٹھا تھا۔ فارس نے جب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو ایک گہری سانس خارج کر کے وہ رہ گیا۔ وہ رامین کو اب سے نہیں بلکہ جب سے اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا تب سے اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھیلتی کودتی بڑی ہوئی تھی، وہ عمر میں اس سے 4 سال بڑا تھا، اس سے محبت بھی بہت کرتا تھا۔ لمبے گھنے بال، اس پر اس کی گہری سرمئی آنکھیں، پھر وہ ہنستی کھلکھلاتی جب پورے گھر میں کوئی شرارت کر کے بھاگتی تو فارس تو جیسے اس پہ فدا سا ہو جاتا۔ لیکن جب اب وہ رامین کو دیکھتا تو وہ اپنی بے عزتی یاد آتی جو اس نے اس کی تھی۔ پہلی بار جب رامین بارش میں بھیگی تھی اس وقت وہ دونوں ہی گھر میں اکیلے تھے۔ فارس شدید بخار میں مبتلا تھا۔ بادل گرجنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی، ایک انگڑائی لے کے وہ اٹھا۔ جیسے ہی کھڑکی کے پاس آیا کہ کھڑکی کو بند کر سکے تو اسے صحن میں رامین بارش میں بھیگتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھ کر اسے اشارہ کر کے کہہ رہی تھی کہ کیا ہر وقت بیمار بنے بستر میں پڑے رہتے ہو؟ آؤ نا، بارش انجوائے کرو، دیکھنا تمہاری ساری بیماری کیسے اڑنچو ہو جائے گی۔ حارث مسکرا کے صحن میں چلا آیا تھا۔ جیسے جیسے بارش کی بوندیں رامین کے وجود کو بھگو رہی تھی، یہ منظر دیکھ کے تو جیسے وہ بے قابو سا ہو رہا تھا، دل تھا کہ اس سے گستاخیاں کرنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا رامین کے پاس آیا۔ نہ جانے کیوں کب فارس نے یہ سوچ لیا تھا کہ رامین بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے، تبھی ہر معاملے میں اسے اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ یہ سوچ کر ہی جب اس نے رامین کو باہیں پھیلائے کھڑے بارش انجوائے کرتے دیکھا اور اگلے پل اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی کمر پہ رکھنا چاہا، وہ بالکل بے خود سا ہو چکا تھا۔ رامین تو کرنٹ کھا کے فوراً پیچھے پلٹی تھی جب فارس نے محبت بار نظروں سے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل کہنے لگا، رامین، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم جانتی ہو میں زندگی کی خوشیاں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری بغیر زندگی جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر ایک زناٹے دار تھپڑ رامین نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ تھپڑ مار کے کہنے لگی کہ شرم آنی چاہیے تمہیں، مجھے تم سے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہو۔ ماما ٹھیک کہتی تھی کہ مجھے تم سے دور رہنا چاہیے، ورنہ تم کبھی بھی اس جائیداد کو پانے کے خاطر قدم اٹھا سکتے ہو۔ فارس ہکا بکا رہ چکا تھا، کہنے لگا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم، میری محبت میں جائیداد کہاں سے آ گئی؟ وہ کہنے لگی کہ سب جانتی ہوں، میری ماما کو پہلے سے ہی یہ سب کچھ پتا تھا، تم صرف اور صرف اس حویلی میں جائیداد کی خاطر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو، کیونکہ ایسے تو میرے بابا کی جائیداد تمہیں نہیں ملے گی۔ بھلے ہی فارس کو اس سے محبت ہو چکی تھی، لیکن اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر چھوٹی سوچ کی مالک بھی ہو سکتی ہے۔ وہ پہلی بار تھا جب اس نے اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی محبت کے اقرار کیا تھا، مگر اس کے منہ سے یہ رد عمل سن کے وہ اندر ہی اندر 100 ٹکڑے ہوا تھا۔ اس کے بعد سے اس نے اپنے لبوں پر خاموشی طاری کر لی تھی۔ بہرحال اس نے اس طرح کی کوئی بات بھی رامین سے نہیں کی تھی، مگر رامین دن بدن یونیورسٹی کے سب سے حسین لڑکے حشام خان زادہ کی محبت کا جادو سر چڑھ کے بولنے لگا۔ حشام خان زادہ جس قدر بدتمیز اور مغرور تھا، دھیرے دھیرے اس نے رامین کو بھی ایسے ہی کر دیا تھا۔ باقی عادتیں تو اس کی ایک ایسی ہی تھی، جیسے حشام انتہائی رومانٹک اور رومانوی گفتگو کرنے والے لڑکوں میں سے تھا، لیکن رامین کو یہ سب کچھ شادی سے پہلے پسند نہیں تھا۔ آج بھی چھٹی کے بعد وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا چکا تھا، کہنے لگا کہ بیوی ہو تم میری، آج تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، ہم دونوں ڈھیر ساری شاپنگ کریں گے، آج کے بعد سے تم وہی کچھ پہنو گی جو میں کہوں گا، تم میری مرضی سے ہی ڈریسنگ کیا کرو گی۔ یہ سن کر رامین کی گال سرخ لال ہو چکے تھے۔ دونوں ایک مال میں پہنچے، جس جگہ وہ کھڑا ہوا وہاں پر سارے مغربی لباس تھے۔ رامین نے آج سے پہلے ایسے کپڑے کبھی نہیں پہنے تھے۔
اور حشام نے ایک ایک کر کے بہت سے سوٹ اس کے سامنے رکھنے شروع کر دیے۔ کہنے لگا بتاؤ ان میں سے کون سا ڈریس تمہیں سب سے زیادہ پسند آ رہا ہے؟ رامین ان ڈریسز کو دیکھ کے لال انار ہونے لگی۔ کہنے لگی حشام یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ سامنے کھڑے سیلزمین کو دیکھ کے تھوڑی شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ حشام کہنے لگا کیا مطلب، تمہارے لیے ڈریسز لے رہا ہوں؟ وہ کہنے لگی نہیں، آپ کو پتا تو ہے میں ایسے ڈریسز نہیں پہنتی، میرے ابا تو میری جان ہی لے لیں گے۔ دیکھیے یہ اس فراک کے تو بازو ہی نہیں ہے اور اس کا گلا اتنا ڈیپ ہے، میں بھلا ایسے کپڑے گھر میں پہن کے کیسے گھوم پھر سکتی ہوں؟ جواب میں حشام نے اسے ماتھے پہ بل ڈال کے دیکھا تھا۔ کہنے لگا ان دقیانوسی باتیں کیسی دقیانوسی باتیں کر رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کپڑوں کو، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور تم میرے خاطر یہ ڈریسز بھی نہیں پہن سکتی؟ مجھے تو تم انہی ڈریسز میں چاہیے۔ چلو شاباش جاؤ ٹرائی کرو، میں بھی تو دیکھوں تم کیسی لگتی ہو۔ وہ تھوڑی جھیپ سی گئی تھی لیکن اس کے کہنے پہ وہ ڈریس پہن کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ بلا شبہ ان کپڑوں میں اس کا حسن دوبالا ہو چکا تھا۔ وہ ابھی ٹرائل روم میں کھڑی تھی کہ جب موقع پا کے حشام بھی اندر ہی چلا آیا۔ جیسے ہی اس نے حشام کو دیکھا تو گھبراتی ہوئی جلدی سے خود کو شال میں لپیٹ لیا، کیونکہ جو ڈریس وہ اس وقت پہن کے کھڑی تھی اس کا گلا کافی ڈیپ تھا اور سلیولیس شارٹ فراک تھا۔ جیسے ہی حشام نے اسے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ کتنی دیر تو اس کی نظر اس کے وجود پہ مرکوز رہیں، پھر مسکرا کے کہنے لگا شاید ایک بار پھر تم کچھ بھول رہی ہو، بیوی ہو میری، آخر کب تک خود کو مجھ سے چھپاتی رہو گی؟ یہ کہہ کے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک جھٹکے سے اس کے وجود سے شال الگ کر دی تھی اور اسے دیکھ کے کہنے لگا کہ کمال، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یقین مانو جی چاہتا ہے کہ یہیں پر تمہیں اپنی محبت میں پاگل کر دوں، کتنی حسین لگ رہی ہو، بس آج سے لے کر شادی کے بعد تم ایسے ہی ڈریسز پہن کے میرا دل لبھایا کرو گی۔ وہ شرماتی ہی فوراً اس کے کندھے سے جا لگی تھی۔ کہنے لگی کہ ہاں شام کچھ تو لحاظ کریں، کوئی آ جائے گا، آپ بھی نہ۔ وہ مسکرا رہی تھی، وہ تو جیسے اس کے حسن میں سرشار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ شام کو دھکیلتے ہوئے وہاں سے نکل کر فوراً اپنے اصل حلیے میں واپس آئی تھی۔ کچھ شاپنگ کرنے کے بعد دونوں ہی کار میں بیٹھے تھے۔ وہ بار بار رومانوی گفتگو کرتا مسکراتے ہوئے اس نے شادی کی پہلی رات کی گفتگو بھی شروع کر دی۔ جان بوجھ کر گاڑی سلو چلا رہا تھا۔ مسکرا کے کہنے لگا کہ میں نے تو اپنی سہاگ رات کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تم بتاؤ کیا تمہیں ان لمحات کا شدت سے انتظار نہیں ہے جب ہم ایک دوسرے پر اپنا سب کچھ وار دیں گے؟ رامین تو چہرہ تو بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کے کہنے لگی اف حشام، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ حشام شرم نہیں آتی آپ کو؟ تبھی تو میں آپ کے ساتھ آتی نہیں ہوں۔ آج حشام نے یہ سن کر ایک بار پھر ماتھے پہ بل ڈالے تھے۔ کہنے لگا کہ پتہ نہیں تم کس مٹی کی بنی ہو، مجھے تو لگتا ہے کہ رخصت ہو کر آؤ گی تب بھی مجھے 1 ڈیڑھ سال تک تمہارے یہ نخرے دیکھنا پڑیں گے۔ پتہ نہیں کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ایک دفعہ کہنے پر بالکل سیدھی لکیر ہو جاتی ہیں۔ ایک تم ہو بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کرتی رہتی ہو، ارے چاہتی کیا ہو تم؟ کیا اب میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں تمہارے ساتھ اس طرح کی کوئی بات کر سکوں؟ رامین اس کے جذبات سے ناواقف نہیں تھی، جانتی تھی اگر اس نے ذرا سا بھی گرین سگنل دے دیا تو حشام اپنی حدود پار کر دے گا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تھی اور وہ مسکرا کر گاڑی سے اتری۔ حشام بھی اسے الوداع کہہ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھائے تو سامنے کا منظر دیکھ کے رامین کے قدم وہیں پر جیسے مندمل سے ہو چکے تھے، کیونکہ سامنے امتیاز خان صاحب کی گاڑی گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ جب انہوں نے حشام کی گاڑی سے رامین کو نکلتے ہوئے دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ رامین تو اپنے باپ کو دیکھ کے فوراً گھر کے اندر دوڑی تھی، مگر امتیاز خان صاحب نے گھور کے ایک نظر حشام کو دیکھا اور پھر وہ بھی اندر چلے گئے۔ رامین کی ماں نے جب انہیں یوں واپس لوٹتے دیکھا تو سوال کرنے لگی کیا ہوا خان صاحب، واپس کیوں چلے آئے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ کیمپ میٹنگ ہے، جلدی جانا ہے۔ امتیاز صاحب نے غصے سے ملازموں کے سامنے اپنی بیوی کی بے عزتی کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگے کہ یہ تربیت کر رہی ہو تو اپنی بیٹی کی، کچھ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، لیکن شاید یہ لڑکی ہمارے تمام تر اصول بھول چکی ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ہماری ناک کٹوائے گی، ہماری ریت رواج کو توڑے گی۔ رامین اپنے کمرے میں بیٹھی دانت کچکچا رہی تھی۔ آبدہ بیگم پوچھ رہی تھی کہ کیا ہو گیا، ایسا کیا کر دیا اس نے؟ امتیاز صاحب کہنے لگے کہ یہی وجہ تھی کہ میں سلطان خانزادہ کے بیٹے سے اس کی شادی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ یہ جتنا بگڑا ہوا لڑکا ہے میں اچھے سے جانتا تھا، 2 3 خاندان والوں سے میں نے اس کے طور طریقوں کے بارے میں سن رکھا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا جیسے ماحول میں ہے، اس سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لیکن صرف اور صرف تمہاری بیٹی کی ضد کی وجہ سے میں نے یہ رشتہ طے کر دیا۔ اب دیکھو کیا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ گھومتی پھر رہی ہے
عابدہ بیگم نے سنا تو ایک بار پھر بیٹی کی وکالت کرتے ہوئے کہنے لگی، خان صاحب شوہر ہے اس کا، اور آپ تو جانتے ہیں آج کل کے بچوں کو کہاں کسی کی سنتے ہیں۔ ویسے بھی دونوں میاں بیوی ہیں، نکاح تو ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے لیے نامحرم تو نہیں رہے۔ اب ہمارے زمانے کے ریت رواج آج کل کہاں ہوتے ہیں۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھی کہ وہ غصے سے دھڑے کہ انہیں عابدہ بیگم آپ غلط ہیں، کہ نہیں عابدہ بیگم آپ غلط ہیں، آپ اپنی روایات مت بھولیے، یہ مت بھولیے کہ آپ کے شوہر کا نام امتیاز خانزادہ ہے۔ سمجھیں آپ، اگر اتنا ہی ان لوگوں سے صبر نہیں ہو رہا، یہ میل ملاقاتیں ان کی ختم نہیں ہو رہی، تو بلائیے، فون کیجئے ابھی شام کے گھر والوں کو، میں اگلے ہی ہفتے کے اندر اندر ان کی رخصتی کروا دیتا ہوں۔ رامین کو جی بھر کی شرم آ رہی تھی، آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اپنے باپ سے اس طرح کے الفاظ نہیں سنے تھے، اور اسے اس وقت حشام پہ شدید غصہ بھی آیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے حشام کو کال ملا دی، اور حشام نے جیسے ہی فون کان سے لگایا، اس کی روئی ہوئی آواز سن کے پریشان سا ہو گیا۔ کہنے لگا، کیا ہوا ہے جانے من، رو کیوں رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ روتے ہوئے رامین نے اسے سب کچھ بتانے لگی، بجائے پریشان ہونے کے وہ بھی ہنس پڑا، کہنے لگا، ارے پاگل، یہ تو خوشی کی بات ہے، اور بھی اچھا ہے، تمہارے بابا بڑے سمجھدار ہیں، اچھا ہے نا، شادی ہو جائے گی اور ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ مجھ سے تو ویسے بھی اب یہ راتیں اکیلے نہیں کٹتی، میں تمہیں یہاں اپنے پاس اپنے بستر پہ دیکھنا چاہتا ہوں، جی بھر کے تمہارے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور پھر محبت کے وہ لمحات تو ویسے ہی میرا تن من چڑھا کے رکھ دیتے ہیں۔ رامین کبھی کبھی حیرت زدہ ہوتی تھی کہ آخر اسے حشام سے محبت ہو کیسے گئی۔ اسی شام حشام کے گھر والے بھی وہاں آ چکے تھے، جلد ہی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ فارس اس روز کام سے تھکا ہارا گھر آیا، ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جو ابھی بھی ملازموں کی طرح فرشت ہو رہی تھی، بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، وقت سے پہلے ہی چہرے پر جھریاں نمودار ہو چکی تھی۔ اپنی ماں کو یہ کام کرتے دیکھ کر وہ ماں کے پاس چلا آیا، ہاتھ سے جھاڑو لے کر ایک طرف رکھا اور صوفے پہ بٹھا دیا۔ انجمن بیگم کہنے لگی کہ ارے بیٹا کیا کر رہے ہو، جلدی جلدی فرش دھوئے دو، ابھی پھر بھائی صاحب آ جائیں گے، جانتے تو ہو انہیں گرم گرم چپاتی پسند ہے، پھر روٹی بھی بنانی ہے، اور بھی 100 طرح کے کام نکل آئیں گے۔ لیکن اپنی ماں کو یوں کام کرتے دیکھ کر فارس سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگا، اماں کب تک کرو گی یہ سب؟ جب باقی کام ملازم کر لیتے ہیں تو پھر آپ بھی اس گھر میں ملازموں پر حکم کیوں نہیں چلاتی؟ آخر کب تک ہم یہاں پر یوں ملازم بن کے کام کرتے رہیں گے؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں جو نوکری کر رہا ہوں اس سے ہم اپنا گزر بسر کرنا شروع کر دیں، چچا کی اس حویلی کو چھوڑ کے چلے جائیں اور اپنے کرائے کے مکان میں پرسکون زندگی گزاریں۔ یہ بات سن کر انجمن بیگم بھی ایک گہری سانس خارج کر گئی تھی، کہنے لگی کہ بیٹا ابھی ہم اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، بس چند روز میں رامین رخصت ہونے والی ہے، اس کی رخصتی کے بعد ہم لوگ بھی اس گھر کو چھوڑ کے کرائے کے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ رامین کی شادی کا سن کے فارس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے، کہنے لگا، رامین کی شادی تو 3-4 مہینے بعد ہونے والی تھی نا؟ جب انجمن بیگم نے اسے بتایا کہ وہ چپ ہو چکا تھا، اس سے تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا، بار بار رامین اس کے چہرے کے سامنے آ رہی تھی، خود ہی خود کو تسلی دینے لگا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے اور اب وہ حشام کی بیوی ہے۔ رخصت تو ہو کر اس نے ایک نہ ایک روز جانا ہی تھا، بہتر یہی ہے کہ مجھے اپنے جذبات اپنے سینے میں دفن کر لینے چاہیے، یہ سوچ کے اس نے گہری سانس خارج کی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، حشام نے آرڈر جاری کر دیا تھا کہ میں تمہیں خود شاپنگ کراؤں گا، تم مہندی والے دن کون سا ڈریس پہنو گی، بارات والے دن کس کلر کا لہنگا ہوگا، سب کچھ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ رامین کی بھی بہت خواہش تھی کہ شادی کی شاپنگ حشام کی پسند کی ہونی چاہیے، کہ ہمارے ہاں لڑکی کو بارات کا جوڑا اس کے ماں باپ اپنی پسند سے دیتے ہیں، تم چاہو تو ولیمے کے لیے ڈریس سلیکٹ کر سکتے ہو۔ لیکن آج حشام نے اگلے پل بغیر رشتے کا لحاظ کیے اپنی ساس سے 2 ٹوک لہجے میں کہا تھا، آنٹی دیکھیے، میں ان کسی بھی طرح کی رسم و رواج کو نہیں مانتا، یہ میری بیوی ہے اور میری پسند کے کپڑے پہنے گی، آپ نے اس پر 22 سال اپنی مرضی چلا لی، لیکن اب یہ میری مرضی سے چلے گی۔ عابدہ بیگم کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، انہوں نے صرف اور صرف رامین کی خوشی کی خاطر اس بات کو نظر انداز کیا تھا، جبکہ رامین نہ جانے کیا سوچ کے اس کے رویے کو نظر انداز کر رہی تھی۔ کتنی ہی بار اس نے حشام سے کہا تھا کہ میرے ماما بابا آپ کو بالکل اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے آپ ان کے ساتھ اپنا رویہ درست کریں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ میرے ماں بابا کے ساتھ اس طرح بدتمیزی سے بات کریں، جب میں آپ کے ماں باپ کی عزت کرتی ہوں تو آپ کو بھی کرنی چاہیے، لیکن جب آپ اس نے یہ کہا لیکن جب آپ اس نے یہ کہا تھا مجھ سے میری ماں باپ کی بھی اتنی ہی عزت ہوتی ہے، میرے عمل میں دخل اندازی اگر میرے ماں باپ بھی کریں گے تو میں ان سے لڑوں گا، لیکن اپنی مرضی کروں گا۔ رامین اس کی یہ خودسری سن کے خاموش ہو جاتی،
इस रोज वो उसे शॉपिंग करवाने लेकर गया था, अपनी मर्जी से उसे ड्रेस दिलवाया था। बिलाशुबा उसकी पसंद बेहद खूबसूरत और लाखों में एक हुआ करती थी। रामीन ने एक सुर्ख लहंगा पसंद किया और कुछ देर बाद वो लोग खाना खा के घर की तरफ जाने के लिए निकले थे। लेकिन बजाय घर जाने के हशाम ने गाड़ी को कहीं और मोड़ लिया। गाड़ी को किसी और रास्ते पे जाता देख के रामीन थोड़ी हिचकिचाई सी थी। कहने लगी कि ये हम कहाँ जा रहे हैं? इस तरफ तो ना आपका घर आता है ना ही मेरा। जवाब में मुंह मुस्कुरा के कहने लगा कि डार्लिंग, मैं आज तुम्हारा सारा डर खत्म करना चाहता हूँ। आज मैं बड़ी तसल्ली के साथ तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हें मसला क्या है? क्यों तुम मुझसे दूर भागती हो? मेरी तरह तुम भी तो वो तड़प और शिद्दत क्यों नहीं पाई जाती जो मैं तुम में महसूस करना चाहता हूँ? रामीन के तो चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। कहने लगी कि नहीं, हम अभी के अभी घर जाएंगे। अभी शादी में चंद रोज बाकी रह गए हैं। आप इसके बाद जो मन में आए करते रहना, लेकिन प्लीज अभी मुझे घर जाना है। लेकिन हशाम उसका हाथ पकड़ चुका था। कहने लगा कि हरगिज नहीं, आज मैं तुम्हें किसी भी तरह खुद से फरार नहीं होने दूंगा। वो उसका हाथ पकड़ के रखे हुए था। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक फ्लैट के बाहर रुकी थी। वो उसे यूं ही हाथों से थामे फ्लैट में लेकर आया था। घबराए हुए अंदाज में जब रामीन ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, रिलैक्स, डर क्यों रही हो तुम? अपने शौहर के साथ मौजूद हो, किसी गैर के साथ नहीं। मगर डर से रामीन रो भी दी थी। डोंट वरी, मैं हूँ, सब संभाल लूंगा। रामीन हिचकिचाते हुए वहीं सोफे पे बैठ चुकी थी। तभी कोल्ड ड्रिंक लेके हशाम वापस आया। वो उसके बेहद करीब बैठा था। दोनों ही बातों में वो मशगूल हो चुके थे जब रामी उससे कहने लगी कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? मैं पहले ही शॉपिंग करके काफ़ी थक चुकी हूँ, मुझे घर जाके आराम करना था। वरना आप कहेंगे कि मेरे चेहरे पर ग्लो नहीं आया। देखिए तो पहले ही आंखों के नीचे आपसे बात कर कर के हल्के पड़ चुके हैं। अब इन हलकों के साथ दुल्हन बनी अच्छी थोड़ी लगूंगी। वो हल्के से मुस्कुरा के बोली तो अगले ही पल शाम ने अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया और धीरे से सहलाने लगा। कहने लगा, मुझे तुम्हारे मुंह से सिर्फ अपनी और तुम्हारी बातें सुननी है। मुझे आज तुम्हारा सारा डर, सारी झिझक खत्म करना चाहता हूँ। वो डर जो तुम्हें मेरे करीब आने नहीं देता। जब भी तुमसे शादी की बात करता हूँ, तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, तो तुम यूं हरकत करती हो जैसे कोई दूध पीती बच्ची हो। आज मैं तुम्हारा सारा डर खत्म कर दूंगा, ताकि शादी की रात तुम मुझसे खौफ ना खा सको, बल्कि मेरी मोहब्बत का जवाब भी मोहब्बत से दे सको। ये कह के वो उसके मजीद करीब आ रहा था। हशाम को अपने करीब देखकर वो भी बहकने लगी थी। ना चाहते हुए भी खुद को समझाने लगी कि क्या हो गया अगर वो हशाम के साथ कुछ वक्त बिता लेगी। आखिर वो उसका शौहर था और वैसे भी चंद रोज बाद उसकी शादी होने वाली थी। वो भी खुद को बेकाबू करते हुए हशाम के करीब हो गई कि तभी उसकी ज़मीर ने उसे मलामत करना शुरू कर दिया। चंद ही रोज़ तो बाकी थे, वो क्या चंद रोज़ मज़ीद इस इंतज़ार नहीं कर सकती थी? ये सोचकर उसने फ़ौरन अपना चेहरा हशाम के चेहरे से दूर कर दिया और हशाम जो पूरी तरह बेखुद हो चुका था, उसकी इस रद्द-ए-अमल से बहुत बदमज़ा हुआ। कहने लगा, अब क्या हुआ? वो बड़े प्यार से कहने लगी कि देखिए, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको कभी भी अपने करीब आने से नहीं रोकूंगी, लेकिन अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। शादी से पहले लड़का और लड़की का मिलना बदशुगुनी समझा जाता है। वैसे भी हमारी शादी को अब दिन ही कितने रह गए हैं। चंद रोज बाद में वैसे भी आप ही की हो जाऊंगी। लेकिन आज शाम पूरी तैयारी कर कर आया था। उसने अगले ही पल उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर पूरी तरह से अपनी गुर्बत में, तो वो होश खो चुका था। एक वक्त ऐसा आया जब रामीन ने किसी भी तरह की मजम्मत करनी बंद कर दी थी। फ़ोन पर बार-बार आबदा बेगम की कॉल आ रही थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे में मसरूफ़ हर हद को पार कर चुके थे। जैसे ही मोहब्बत का तिलिस्म उतरा तो वो अपने होश-ए-हवास में वापस आई थी। एक बार अपनी हालत को देख कर और फिर शाम जिसके पहलू में ख्वाबीदा नज़रों से उसे देख रहा था, मुस्कुरा के कह रहा था, कहा था ना तुम्हारा सारा डर ख़त्म कर दूँगा। तुम्हें मैं अपना बना के रहूँगा। आज हम दोनों एक हो गए। तुम नहीं जानती तुम्हें पाने के लिए मैं किस हद तक जा सकता था। हशाम की बात सुनकर वो थोड़ी-सी झेप सी गई थी। चेहरे पर परेशानी के तासुरात नमूदार होने लगे थे। कहने लगी कि हशाम, आप कुछ और दिन सब्र नहीं कर सकते थे? चंद रोज़ बाद मैं आपकी होने वाली थी। वो उसके सीने पे अपनी उँगली फेरते हुए ये अल्फ़ाज़ दोहरा रही थी। उसका ज़मीर उसे झंझोड़ रहा था कि ये तुमने क्या कर दिया? भले बीवी थी, मगर ये रुखसती से पहले ही सब कुछ करना ठीक था? लेकिन हशाम अगले पल अपने बालों में हाथ फेर के कहने लगा, तुम नहीं सुधरोगी। पता नहीं ये 70 साल की बूढ़ी औरतों की तरह हर बार ऐसी मनहूस बातें ही क्यों करती हो? अरे कभी तो मेरे फीलिंग्स का भी साथ दे दिया करो। मुझे तो हैरत होती है कि पता नहीं मुझे तुमसे मोहब्बत कैसे हो गई थी।
ارے یار آگے کا کیوں سوچتی ہو، جن لمحات میں ہم جی رہے ہیں ان میں خوش رہا کرو۔ ہر شام پھر اسے سمجھا رہا تھا، اسے اپنی باہوں میں بھر کر اس میں پھر سے سرشائی تلاش کر رہا تھا، مگر وہ اسے خود سے دور جھٹک گئی۔ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اب گھر جانا ہے، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ وہ اس سے دور ہو کر فورن سے باہر نکلی تھی۔ حشام مسکراتا ہوا آج کافی خوش لگ رہا تھا۔ وہیں دل ہی دل میں بے چینی کے ساتھ ساتھ وہ مطمئن بھی تھی کہ اس نے اپنا آپ سونپ کر حشام کو خوش کر دیا۔ اب حشام ہمیشہ اس سے یوں ہی محبت کرتا رہے گا اور اس کی محبت بڑھتی رہے گی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو سامنے سب بڑے موجود تھے۔ پرسوں ان کی مائیوں تھی اور مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد باقی کی رسومات شروع ہو گئیں اور وہ تھکے تھکے انداز میں سب کے ساتھ ڈھولک کو انجوائے کر رہی تھی۔ وقت تو بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ شام نے 2 3 بار صرف میسج پر ہی رامین سے بات کی تھی۔ کچھ رامین کی والدہ نے بھی اسے کہا تھا کہ محترمہ اب یہ ملنا ملانا بند کر دو ورنہ شادی والے روز روپ نہیں چڑھے گا۔ دلہن تبھی اچھی لگتی ہے جب اس کے چہرے پہ رنگ و روپ چڑھا ہو۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی خود بھی حشام سے رابطہ کم کر دیا تھا، اور حشام بھی شادی کی تیاریوں میں اس قدر مگن ہو گیا کہ اس نے 2 بار دوبارہ رامین کو کال کر کے بات کرنے کے نہیں کہا تھا۔ شادی کے لیے خانزادہ حویلی کو بالکل دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن تھا اور فارس اپنے کمرے میں بے دلی کے ساتھ وہ نیا سوٹ دیکھ رہا تھا جو اس کی ماں نے نکال کے رکھا تھا۔ نجمہ بیگم جب کمرے میں آئی اور اسے یوں کھڑا دیکھا تو ماتھے پہ بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی ارے بیٹا تم ابھی تک یوں ہی کھڑے ہو، باہر مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں، 100 طرح کے کام ہیں، جلدی تیار ہو۔ لیکن وہ تھکے ہوئے لہجے میں کہنے لگا امی کیا ضرورت ہے، کام ہی تو کرنے ہیں، بلا وجہ ہی کپڑے خراب کرنے والی بات ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے سیاہ رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا۔ نجوہ اس کی دل کی کیفیت جانتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے وہ ذکر نہیں کر رہی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے بیٹے کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا یہ سب تو نصیب کی باتیں ہوتی ہیں، یاد رکھو کہ اگر تمہارے نصیب کے لکھا 7 سمندر پار بھی ہوگا نا تو خدا تم تک ضرور پہنچا دے گا، لیکن اگر کوئی ہر وقت تمہارے قریب تمہاری نظروں کے سامنے رہ کے تمہیں تڑپائے گا تو جب تک تمہارا نصیب نہ ہو تمہیں وہ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ مت کرو ایسا، میں تمہارے لیے میں رامین سے بھی اچھی لڑکی ڈھونڈ کے لاؤں گی۔ اپنی ماں کی بات سن کے وہ ان کے گلے لگ چکا تھا۔ آنسو اس کی آنکھ سے گر کر اور نجوہ بیگم کے کندھے پہ جذب ہو گیا۔ بغیر اپنا چہرہ اپنی ماں کو دکھائے وہ کپڑے لے کے واش روم میں جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی خوب ہلہ گلا شروع ہو گیا۔ مہندی کے فنکشنز دونوں فیملیز نے الگ الگ ہی رکھے تھے۔ مہندی کی رات بھی وہ مہندی کی دلہن بنی اپنی تصاویر واٹس ایپ پر ہر شام کو بھیج رہی تھی۔ کہنے لگی کہ تم نے ابھی تک اپنی پکس نہیں سینڈ کی، کچھ زیادہ ہی مصروف ہو، دیکھو تو میں کیسی لگ رہی ہوں۔ لیکن تصاویر دیکھنے کے بعد ہر شام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رامین کی کزنز اور سہیلیاں اسے باہر لے کر آ چکی تھیں۔ مہندی خوب دھوم دھڑاکے سے کی گئی تھی، اس بات سے انجان کی کل ان کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اگلے روز صبح صبح ساری تیاری مکمل کر لی گئی تھی۔ رامین کو بیوٹی پارلر بھیج دیا گیا تھا۔ یہ کام بھی فارس کے حصے میں آیا تھا۔ جب وہ دلہن بن کر گاڑی میں آ کر بیٹھی تو ایک نظر مرر سے اس نے پیچھے دیکھا۔ بے شک وہ دلہن بن کر کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جب اسے یوں دیکھتے رامین نے دیکھا تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگی کیا دیکھ رہے ہو، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ مسکرا کر فارس کہنے لگا کہ بس میں یہی کہوں گا کہ تم جس قدر پیاری لگ رہی ہو تمہارا نصیب بھی اتنا ہی اچھا ہو، تمہاری خوشیاں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہ لائیں۔ وہ اتنا بول کر خاموش ہو چکا تھا، دل میں جیسے ایک طوفان سا اٹھ چکا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وقت بھی اس پر آئے گا۔ کاش اس کے بس میں ہوتا تو وہ یہ شادی اٹینڈ کیے بغیر ہی کہیں دور چلا جاتا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پہ بیٹھی تھی۔ چونکہ امتیاز صاحب کی اکلوتی بیٹی کی شادی تھی اس لیے شادی ہال کھچا کھچ مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر کوئی رامین کو دیکھ کر اس کی تعریف کر رہا تھا۔ سب کو اگر انتظار تھا تو اب بارات کا۔ آدھا گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا لیکن ابھی تک بارات نہیں آئی تھی۔ امتیاز صاحب بار بار ہر شام کے والد کو کال کر رہے تھے مگر فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ہر کوئی بارات کی راہ دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک لڑکے والے پہنچے کیوں نہیں۔ تبھی رامین کے موبائل پہ وہ پر کال آنے لگی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنے پرس سے موبائل نکالا، اس پر ہر شام کی کال آ رہی تھی۔ ایک نظر اس نے آس پاس دیکھا اور سب کی نظریں اسی پر مرکوز تھی۔ پھر بھی بڑی ہمت جمع کر کے اس نے فون کان سے لگایا اور اگلے پل سرگوشی نما آواز میں کہنے لگی شام کہاں ہیں آپ؟ میں یہاں دلہن بنی ہوں، آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ویسے تو وقت سے پہلے آپ ہر جگہ موجود ہوتے تھے،
پھر آج کہاں رہ گئے؟ وہ بول رہی تھی، کچھ دیر تو خاموشی ہی رہی، پھر شیطانی قہقہا گونجا جس نے رامین کے وجود کو لرزا کے رکھ دیا۔ شام ہنس کر کہنے لگا، کیوں سویٹ ہارٹ، کیسا محسوس کر رہی ہو دلہن بن کر؟ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کرو کہ تم تو دلہن بن کے بیٹھی ہو اور تمہارا شوہر شام خانزادہ اس وقت اپنے نائٹ سوٹ میں کمرے میں بیٹھا ایک تھرلر مووی دیکھ رہا ہو، تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ کچھ دیر بعد تمہارے باپ کو یہ کال آئی کہ ان کے ایک دشمن نے بدلہ لینے کی خاطر ان کی بیٹی کا بڑے اچھے سے استعمال کیا، اور اب بارات تو آنے سے رہی۔ بتاؤ تم کیسا محسوس کرو گی؟ رامین یوں تھی جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی۔ اس کا وجود کب کب آنے لگا، گھبراتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں شام؟ یہ کوئی وقت ایسی بات کرنے کا نہیں، مجھے ایسے مذاق بالکل پسند نہیں، بتائیے کہاں ہیں آپ؟ شام خواصت سے مسکرا کے کہنے لگا، اپنے روم میں۔ کچھ دیر بعد تمہیں میری طرف سے ایک تحفہ ملنے والا ہے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جب فارس اور باقی کے خاندان کے مردوں کے ساتھ پریشان سے کھڑے بار بار موبائل پہ ایک نمبر ملا رہے تھے کہ تبھی وہاں پر ایک کوریئر والا آیا جس نے ایک لیٹر انہیں دیا تھا۔ رامین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب وہی فون پر ہی احتشام نے انتہائی حقارت بھرے انداز میں کہا تھا، تمہیں کیا لگتا تھا کہ حشام خانزادہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو کے ڈوب چکا ہے اور تم سے شادی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ نہیں میری جان، میں تو اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے تمہارے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا۔ البتہ میرے باپ نے صرف نکاح کر کے تمہیں طلاق دینے کا کہا تھا، باقی تمہارے ساتھ وقت گزار کر تمہارے ساتھ قربت کے لمحات گزارنا تو… رامین امتیاز خان حشام خانزادہ اپنے ہوش و حواس میں تمہیں… رامین میں امتیاز خانزادہ حشام خان زیادہ اپنے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ جملے اس نے بڑی روانگی سے اپنے لبوں سے ادا کیے تھے اور جمائی لیتے ہوئے کہنے لگا، نو مور ڈسٹربنس، میں اب سو رہا ہوں، امید ہے دوبارہ تمہاری آواز کبھی سننے کو نہیں ملے گی۔ فون بند ہو چکا تھا اور وہ وہیں اسٹیج پہ گر سی گئی تھی، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ یہاں رامین گری تھی اور وہاں سینے پہ ہاتھ رکھ کے امتیاز خان زیادہ گرے تھے، کیونکہ لیٹر میں طلاق نامہ تھا۔ رخصتی سے پہلے ہی رامین کو طلاق ہو چکی تھی۔ پورے ہال میں ایک شور برپا ہو چکا تھا۔ رامین کے والد کو فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ وہ دلہن بنی بے ہوش ہو کے گر چکی تھی۔ فارس نے جب یہ منظر دیکھا تو بھاگ کر اس کی طرف آیا۔ رامین آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنے خاندان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں استعمال کرنے کی؟ وہ مسلسل اس کی گال تھپ تھپ آ رہا تھا۔ نجمہ اور عابدہ بیگم دونوں ہی اس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ فوراً چچا کو لے کر اسپتال پہنچا، انہیں ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ چند روز تک تو مہمانوں کا تانتا بندہ رہا اور رامین یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے، پتھر کی مورت بنی، نہ کچھ کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی۔ اور حشام خانزادہ اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق بھی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ روتے ہوئے اپنی ماں اور نجمہ بیگم کو بتا چکی تھی کہ اس شخص نے کیسے مجبور کرتے ہوئے اس کے وجود کا استعمال بھی کیا ہے، اور وہ اپنا آپ اس لیے اسے سونپ گئی کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ اپنے کمرے میں روتے ہوئے اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے حشام خانزادہ کا انتخاب کیا تھا۔ حشام کے والد سلطان خانزادہ امتیاز خانزادہ دونوں ہی ایک بڑی برادری سے تعلق رکھتے تھے، دور کی رشتہ داری تھی، مگر کافی عرصہ پہلے دونوں کے بیچ ایک زمینی تنازع ہوا تھا۔ کاروباری معاملات میں ہر بار امتیاز خانزادہ سبقت لے جاتا۔ کئی بار ہی کلائنٹس کے سامنے سلطان خانزادہ کو امتیاز خانزادہ کی وجہ سے بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جس وقت وہ کاروباری شخصیات میں شامل نہیں ہوئے تھے تو ایک بڑے کانٹریکٹ ان کی اچھی خاصی بے عزتی کی تھی، جس پر امتیاز خانزادہ نے بھی مغرورانہ انداز میں سلطان خانزادہ کو خوب کھری کھوٹی سنائی تھی۔ وہ اس بات سے انجان تھے کہ یہ آگ کچھ سال بعد اس طرح سے برسے گی کہ وہ اس نوبت کو پہنچ جائیں گے۔ جو بھی گھر افسوس کے لیے آتا اس کا یہی کہنا تھا، ارے کون کرے گا شادی اب رامین سے، دیکھو تو کتنی پیاری بچی ہے۔ لیکن آج کل تو ہماری لڑکیوں کی بھی شادی نہیں ہوتی، اچھے اچھے رشتے ڈھونڈنے پہ نہیں ملتے، اور یہ تو پھر رخصتی بھلے ہی نہ ہوئی ہو مگر طلاق یافتہ تو ہو چکی ہے۔ وہی فارس غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا اور حشام کو کسی طرح سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر شاید جو کچھ رامین کے ساتھ کیا گیا تھا اس کی آہیں اور بددعائیں عرش سے ٹکرا چکی تھی۔ وہ شام حشام اپنے دوستوں کے ساتھ ون ویلنگ کرتا سڑک پر جا رہا تھا کہ جب سامنے سے یو ٹرن لیتا ہوا ٹرک آ گیا۔ اس کی بائک سیدھے اس ٹرک میں جا کے لگی تھی اور موقع پہ مر چکا تھا۔ یہ خبر کسی قہر کی طرح ان پر برسی تھی اور حشام خانزادہ کی موت کی خبر رامین تک پہنچی تھی۔
وہ تو ابھی پہلے صدمے سے ہی نکلی تھی کہ اس کے مرنے کی خبر نے اسے مزید بے چین کر دیا۔ کہاں کمی رہ گئی تھی اس کی محبت میں جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ اپنے ہوش میں واپس لوٹی تو اسے ہشام خان زادہ سے پہلے سے بھی زیادہ نفرت ہو چکی تھی۔ جس طرح اس نے اسے ذلیل و خوار کیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کافی بہتر ہونے لگی تھی۔ وہیں امتیاز خانزادہ نے جب اپنے بھتیجے کو ساری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے دیکھا تو اندر ہی اندر نادم ہو چکے تھے کہ اس قدر مخلص بھتیجے کے ہوتے ہوئے انہوں نے باہر لڑکوں کی تلاش کی اور اپنے اس بھتیجے کو ہمیشہ نیچا دکھایا۔ لیکن یہ اس کی اچھائی ہے کہ وہ ابھی تک اس کے ساتھ مخلص رہا تھا۔ نجمہ کے ساتھ عابدہ کا رویہ بھی پہلے سے کافی بہتر ہو گیا۔ جیسے ہی امتیاز خانزادہ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی کہ فارس نے اپنی ماں سے کہا کہ اب ہمیں اس گھر سے چلنا چاہیے، ہم مزید یہاں پر نہیں رہ سکتے۔ اس شام وہ دونوں ماں بیٹا اپنا سامان پیک کر رہے تھے۔ رامین بھی وہیں پر بیٹھی تھی۔ وہ اب شرمندہ تھی۔ اب تک اس نے فارس کو جتنا باتیں سنائی تھی وہ آج وہ خود اس کے سامنے بہت پست محسوس کر رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کو سامان پیک کرتے دیکھ کر امتیاز خانزادہ کہنے لگے کہ کہاں کی تیاری ہے فارس؟ فارس نے سیدھے سے انداز میں کہا کہ چچا ہم یہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ میں بتایا کہ یہ گھر آپ کی محنت سے بنایا گیا ہے اور ہم اس گھر میں اب تک آپ کے احسانوں تلے دبے آئے ہیں، لیکن اب میرے کندھوں پر اتنی طاقت ضرور ہے کہ میں اپنا اور اپنی ماں کا خرچہ خود اٹھا سکوں، اس لیے ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ امتیاز خانزادہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مار چکے تھے۔ تھپڑ مار کے کہنے لگے، کس کی اجازت سے تم نے یہ سوچا؟ دنیا والے تو مجھے میرے کیے کی سزا دے رہے ہیں، تو اب کیا تم میرا خون ہو کے میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہو کر مجھے سبق سکھاؤ گے؟ جہاں دنیا نے مجھے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اب تم مجھے بھی پیٹ دکھا رہے ہو۔ نجوہ بیگم تڑپ کے کہنے لگی، نہیں نہیں بھائی صاحب، ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ فارس بھی نفی میں سر ہلانے لگا کہ میرے دل میں آپ کا مقام بالکل میرے باپ جیسا ہے۔ وہ اسے کہنے لگے، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میں تمہیں بالکل اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، تم میرے بازو ہو، تم چلے گئی تو میں تنہا ہو جاؤں گا۔ فوراً کاغذات بنوا کر ان کی جائیداد ان کے حوالے کر دی گئی تھی۔ عابدہ بیگم بھی نجمہ سے شرمندہ سی تھی۔ اس کے بعد امتیاز خانزادہ نے ہاتھ جوڑ کے فارس سے کہا تھا، بیٹا کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ اپنے چچا کو یوں ہاتھ باندھے دیکھ کر وہ ان کے ہاتھ پکڑ گیا۔ کہنے لگا، چچا میرے سامنے ہاتھ مت جوڑیے، میں کبھی بھی آپ کو اپنے سامنے یوں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ بڑے ہیں، حکم کیجئے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ رامین کی مرضی کے خلاف کوئی بھی فیصلہ کیا جائے۔ اگر رامین چاہتی ہے تو میں اس سے شادی کروں گا۔ رامین نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس کے دل میں دھیرے دھیرے فارس کا احترام بڑھنے لگا تھا، اس کی عزت کرنے لگی تھی۔ محبت کا رشتہ بھی ساتھ ساتھ پروان چڑھنے لگا۔ لیکن شادی کی رات جب وہ دلہن بنی فارس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اسے لگا کہ شاید وہ آ کر اس سے محبت کا اظہار کرے گا جیسے وہ اب تک کرتا آیا تھا۔ لیکن کمرے میں آتے ہی فارس نے دو ٹوک انداز میں اسے کہہ دیا تھا کہ میں جانتا ہوں تو مجھے کبھی بھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کر سکتی، میں کہیں سے بھی تمہارا آئیڈیل لڑکا نہیں ہوں۔ شادی تم نے اپنے ماں باپ کے پریشر میں آ کے کی، فکر مت کرو، میری طرف سے تمہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کے وہ بیڈ سے اٹھنے ہی والا تھا جب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی کہ اچھا تو اس کا مطلب یہ سمجھوں کہ تم بھی باقی سب کی طرح اپنی محبت سے مکر چکے ہو۔ ظاہر سی بات ہے یہ میری دوسری شادی ہے، میں اس حشام کے ہاتھوں استعمال ہوتی رہی، بھلا کسی کی چھوڑی ہوئی محبت کو کون اپناتا ہے؟ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کے فارس تڑپ گیا۔ فوراً اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا کہ خبردار، تم آج بھی میرے لیے بالکل پہلے دن جیسی ہو، دوبارہ اپنے لبوں پر یہ الفاظ مت لانا۔ کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر مجھ سے دور مت جاؤ، میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کرنا چاہتی ہوں۔ فارس کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ سارے ماضی اور گلے شکوے بھول کر دونوں محبت پاش نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کمرے میں ان کی محبتوں اور قہقہوں کی آواز گونج رہی تھی۔ فارس اسے اپنی باہوں میں جکڑ چکا تھا اور ایک خوبصورت رات کا آغاز وہ دونوں کر چکے تھے۔